السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب روز میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام کی اہم خبریں پیش کرنے سے قبل چند سرخیاں کچھ اس طرح ہے۔ چین دوبارہ کر رہا ہے جنگ کی تیاری، بھارت نے ایفائے عہد کی اپیل کی۔ ڈالر کی قیمت پھر ہوئی کم، اضافی بوجھ سے امریکی عوام خرچ سے کترا رہی۔ اور کورونا کے باوجود ترکی کرے گا 20% سے زیادہ معاشی ترقی، ترک وزیر معیشت کو یقین۔ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے ایک ممتاز عالم دین نے لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے سوشل میڈیا پر یعنی مذاق کی ایموجی استعمال کرنے والوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے۔ احمد اللہ نامی عالم دین کے فیس بک اور یوٹیوب پر 30 لاکھ کے لگ بھگ فالوورز ہیں اور ان کے پروگرام اکثر ٹیلی ویژن پر بھی آتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز 3 منٹ کی ویڈیو جاری کی ہے جس میں فیس بک پر لوگوں کے مذاق اڑانے پر تبادلہ خیال کیا اور ایک فتویٰ جاری کیا۔ احمد اللہ نے ویڈیو میں کہا کہ آج کل ہم سوشل میڈیا پر فیس بک کی ایموجی کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ ایموجی استعمال کرنے کا مقصد لوگوں کا مذاق اڑانا یا ان کی تضحیک کرنا ہے تو یہ اسلام میں سراسر حرام ہے۔ عالم نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ خدا را آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس فعل سے باز رہے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے کے ساتھ رد عمل کا اظہار نہ کریں۔ بنگلہ دیش میں مذہبی اور معاشرتی امور پر احمد اللہ کے تبصرے بہت زیادہ مقبول ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کے فالوورز کی تعداد بھی لاکھوں میں ہیں۔ ایموجی کے خلاف فتوی کے اس ویڈیو کو 20 لاکھ سے زیادہ مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ چین بھارت سے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگ کی تیاری کر رہا ہے، جس پر بھارت نے چین سے اپنے وعدے کی پاسداری کی گزارش کی ہے۔ حال ہی میں مشرقی لداخ میں چین نے متنازع مقامات پر فوجیوں کی تعداد بڑھائی ہے، جس سے بھارت نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسی درمیان دونوں ممالک میں میٹنگ بھی منعقد کی گئی۔ میٹنگ میں ہندوستان کے موقف کی قیادت وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکریٹری نے کی، جبکہ چینی موقف کی قیادت سرحدی اور سمندری امور کے محکمہ ڈائریکٹر جنرل نے کی۔ ہندوستان اور چین نے مشرقی لداخ میں متنازع پوائنٹ سے افواج کو مکمل طور پر ہٹانے پر تبادلہ خیال کیا، ساتھ ہی کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے اور زمین پر استحکام برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ملکوں کے مابین سرحد کے مغربی سیکٹر میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی LAC پر صورتحال کے بابت کھل کر غور و خوض بھی ہوا۔ دونوں فریقین نے مانا کہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے درمیان ستمبر 2020 میں ہوئے اتفاق کے مطابق مشرقی لداخ میں LAC پر زیر التوا مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ روز امریکی ڈالر کی قیمتوں میں کمی کے سبب امریکی صارفین کے خرچے میں کمی کا انکشاف ہوا ہے۔ امریکی عوام ڈالر کی قیمتوں میں کمی سے خرچ کرنے سے گھبرا رہی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صارفین کی لاگت، جو امریکی معاشی سرگرمی کا 2/3 سے زیادہ حصہ بنتی ہے، اپریل میں بڑھتے ہوئے 0.9% اضافے کے بعد مستحکم رہی۔ عالمی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے ذریعے سروے کرنے والے ماہرین معیشت نے پیشن گوئی کی تھی کہ صارفین کے اخراجات میں 0.4% اضافہ ہوگا۔ ماہرین کی پیشن گوئی کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں 0.6% کمی اور غیر مستحکم خوراک اور توانائی کی اجزاء کو چھوڑ کر ذاتی استعمال کے اخراجات کے قیمت انڈیکس میں 0.5% اضافہ ہوا ہے۔ 12 مہینوں میں صارفین کی خریدی جانے والی اشیاء کی قیمت میں 3.4% اضافہ بھی ہوا، جو اپریل 1992 کے بعد سب سے زیادہ قیمتیں ہیں۔ عالمی بازار میں کرنسیوں کے مقابلے ڈالر کا انڈیکس بھی 0.26% گر کر 91.598 پر بند ہوا۔ ادھر ترکی کی معیشت کورونا دور کے باوجود جاری معاشی سال کے دوسرے سہ ماہی میں 5.8% کے مقابلے مزید وسیع ہوگی۔ اس طرح کا اندازہ ترک وزیر اقتصادیات ایلوان نے کیا ہے۔ ایلوان نے جنوبی شہر میں ایک کاروباری اداروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے سہ ماہی میں ترقی کی مضبوط شرح میں تقریباً 10% رہی اور ویکسینوں میں حالیہ تیزی سے سیاحت اور خدمات کے شعبے کو بھی مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کے مضبوط بنیادی معاشی اثر کے سبب دوسرے سہ ماہی میں تقریباً 20% اضافے کی توقع ہے اور یہی وجہ ہے کہ ترکی سرمایہ کاری، صنعتی پیداوار اور غیر ملکی مانگ کی وجہ سے معیشت کو مضبوط رکھ پایا ہے۔ ترکی گزشتہ سال تک ترقی کرنے والے چند ممالک میں شامل تھا، لیکن رواں سال سخت وبائی لاک ڈاؤن کی وجہ سے معاشی سرگرمی متاثر ہونے کے سبب ترکی کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کورونا کے سبب عالمی لاک ڈاؤن سے ترکی کو سیاحتی اور خدمات کے شعبوں میں نقصان ہوا ہے، جس سے بڑھتی مہنگائی کو بھی کم کرنے کی کوشش ترکی کر رہا ہے۔ تو ناظرین، عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی اہم عالمی خبریں۔ بھارت سے قومی خبروں کی آگاہی کے لیے آپ ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو کر سکتے ہیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔